اور میں نے ان کے مرید نہیں ہونے دیے یا میں نے ذکر نہیں کیا جو میں نے ان کی خلافت و بیعت کا یا ان کے کسی انہوں نے کہا امام تمہارا یہ سنی نہیں ہے. نیت اتنی چھوٹی ہو گئی کسی ایک کی نماز تو خارج. سنیں ہر وہ شخص سنی ہے جو یہ کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہر وہ شخص سنی ہے جو یہ کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو موسیٰ کیے دینے والا ہے سچا ہمارا. ہاں میں صاف بات کرنے لگا ہوں کسی ایک کے کہنے سے کوئی خارج نہیں ہو. بولو کسی ایک کے کہنے سے خارج نہیں. بھائی اگر بندے کا کوئی عمل خراب ہے تو عمل کی بنیاد پہ بندہ مسلم ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسے مسئلہ کیا رہا حضرت کی سے خارج کر دیں. میں نے سنت سے لکھا آج یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہ حالات ہمارے پڑھیں آپ سرکار تاج الشریعہ کو. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا خاص کر اس شخص کے لیے جو ان کے خلاف تھا. اور میں چیلنج کرتا ہوں میرا مرشد اگر ایک بار یہ کہہ دیتا ہے یہ معتبر نہیں ہے تو نسل ایڑیاں رگڑ کے مر جاتی قوم اسے معتبر ماننے کو تیار نہیں. ایک بار اگر میرا مرشد اتنا کہہ دیتا یہ لکھ دیتا لیکن نہ انہوں نے ذاتیات سے اٹھ کے کام کیا. ذاتیات سے اٹھ کے کام کیا. ان کی ذات سے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری دنیا کے کونے کونے میں لہرا ہے. ماشاءاللہ میں تاج الشریعہ کی بات کر رہا ہوں مفتی اعظم پہ نہیں پہنچ رہا. پڑھیں آپ تاج الشریعہ کو آپ پڑھیں ان کی زندگی کو. آپ بیٹھے ہوئے لکھ رہے آ گیا ایک بندہ حضور فرمائیے کیا بات ہے. کہا کہ بیٹے کو ملانے لایا تھا. ملاقات ہو جی. پھر سرکار نابینا ہے دعا دے دے اللہ آنکھیں دے دے. آپ نے فرمایا اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے. وہ کہنے لگا حضور خالی دعا نہیں شفا لے کے جانا چاہتے ہیں. شفا لینے آیا آپ میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دے. تاج الشریعہ نے فرمایا جاؤ جاؤ یہ کام تو نہیں ہوتے بھائی لکھنے دو کچھ کام کرنے دو جائیے. اس نے کہا جانا نہیں ہے حضور بڑی دور سے آیا ہوں. سنا کہ آپ مفتی اعظم کے امین بن کے بیٹھے ہوئے ان کی امانتوں کے. سنا کہ آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. میرا ایک ہی بیٹا ہے لیکن نابینا ہے. سرکار بڑی تکلیف ہوتی ہے حضور کرم فرما دے میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. سرکار تاج الشریعہ نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی جب نہیں ٹلا. آپ فرماتے ہیں اچھا ایک وعدہ کر بیٹے کو قرآن کا قاری بنائے گا کہ نہیں. کہا حضور اگر آنکھیں مل جائیں دین کے لیے وقت کر دوں گا. میرے مرشد نے ہاتھ رکھا دعا دی. اتنا کہنا تھا اللہ اس کی آنکھوں کو شفا دے. بچہ اپنی چوتیاں خود تلاش کر لگا کے باپ نے کہا بیٹے ہوا کیا. کہا بچی اپنی چوتی تلاش کر لگا ہوں. کہا تم دیکھ رہے ہو ہاں پر مجھے سب دیکھ رہا ہے. اسی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے اس بچے کے باپ نے کہا تھا لوگوں اجمیر والا تو بانٹتا کی ہے. اجمیر والے کا ایک نوکر بریلی میں بیٹھا ہے جس کی جھولی خالی ہو یہاں آ جائے خالی جھولی لے کے آؤ گے دامن بھر کے واپس. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت راجہ کا ہندوستان فیضان حضور اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ. یہ سرکار تاج الشریعہ. ہاں اب بات کروں مفتی اعظم عالم اسلام متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی. ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چوڑ ہے. سارے جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے سارے فتووں میں وہی فتوہ نمایاں ہو. مفتی اعظم عالم اسلام آپ پڑھیں ان کو. کسی نے سرکار مفتی اعظم ہی سے کہا سنیں جو اعلیٰ حضرت کو یہ کہتے ہیں کہ ولی نہیں تھے یا کامیاب یا قابل کسی بھی اعتبار سے شک کرتے سن. مفتی اعظم سرکار سے کسی نے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے. اتنا سن کے آپ رو دیے. سامنے والے نے کہا حضور میں نے تو آپ سے صرف اتنا پوچھا اعلیٰ حضرت کے بیٹے آپ روئے کیوں. فرماتے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی اعلیٰ حضرت کا بیٹا کہتا ہے. اس لیے کہ جیسا ان کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ رضا ویسا نہ بن سکا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم عالم اسلام. یہ وہ کہہ رہے کہ جن کی زندگی کے عمل کا عالم یہ تھا. اتنے مضبوط تھے کہ آپ کے گھر میں شادی کی ایک تقریب تھی. 3 دن گزر گئے سارے لوگ کام میں لگے ہوئے تھے.
امی کو خیال آیا مصطفیٰ رضا نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، سننا منہ سے، تو خبر بھیجی کہ جاؤ پتہ کرو میرے بیٹے نے کچھ کھایا کہ نہیں۔ خبر پہنچی کہ آپ نے کچھ کھایا کہ نہیں، کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا روز کھانا امی جان دیتی ہیں اور آج امی جان نے دیا نہیں، تو کہا مانگ لیتے کسی سے۔ کہا میں نے سنا ہے کبھی حضور نے اپنے لیے کسی سے بھی ہاتھ پھیلایا نہیں، کسی سے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کیا۔ کہتے ہیں مصطفیٰ رضا یہ چاہتا ہے زندگی میں حضور کی اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ بے شک کبھی کہتے میں اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، جب میرے نبی نے نہیں پھیلایا تو میں بھی نہیں پھیلانا چاہتا۔ اللہ اکبر، جو 3 دن اس لیے فاقہ رہا کہ حضور کی یہ سنت ترک نہ ہو جائے۔ بتاؤ تو صحیح اس کے اپنے عمل کا عالم کیا رکھا ہو۔ آج تو دکانیں کھل گئی ہیں تعویذوں کی، ہے نا، 100 روپے 50 روپے، ٹھیک ہے جی، میں اس کے جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقوی کو لے کے بات کر رہا ہوں۔ مفتی اعظم ہند کو آپ پڑھیے گا تو پتہ لگے گا اعلیٰ حضرت کا بیٹا کیسا ہے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا کیسا، سرکار مفتی اعظم ہند، اللہ ان آنکھوں کو اوپر سلامت رکھے جنہوں نے مفتی اعظم کو دیکھا ہے، اور قابل رشک ہے وہ نگاہیں جو ایک بار مفتی اعظم کے چہرے پہ پڑ گئی ہیں، اس لیے کہ اب مفتی اعظم قیامت تک کوئی دوسرا پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے، سرکار مفتی اعظم کو آپ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، اور آپ کا عالم یہ تھا کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں تعویذ کے لیے آیا، اور تعویذ کیا ہوتا تھا؟ خدا کی قسم تعویذ نہیں، ادھر تعویذ بنتا تھا اور ادھر اللہ آرام عطا فرما دیا۔ بے شک یہ مفتی اعظم ہند کے تعویذ کا کمال۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا مصطفیٰ رضا بیٹے تعویذ نہ دینا کسی کو، منع کیا بیٹے تعویذ نہ دینا۔ ابا کیوں؟ کافر دین کا کام نہیں کر پاؤ گے، تعویذوں میں رہ جاؤ۔ کیا بات، اب بڑے نرم طبیعت کے مالک تھے سرکار مفتی اعظم ہند۔ کوئی عورت آ گئی اور اس نے رو کے کچھ کہا نا تو آپ نے لکھ دیا تھا، جیسے لکھا ہو لکھنے کی دیر تھی، کرم رکھا ہوا، اس نے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4۔ پھر عالم یہ تھا کہ رقشے پہ بھی ہوتے تھے تو تعویذ ہی لکھتے رہتے تھے۔ جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے دیکھا وہ جانتے، رقشے پہ بھی ہوتے تھے تو تعویذ ہی لکھتے رہتے تھے۔ ایک شخص آیا اور تعویذ کے لیے کہا حضور تعویذ لکھ دو۔ لوگ بڑے اچھے ہوتے تھے، کاغذ بھی اپنا لے کے آ گیا، کاغذ بھی اپنا لے کے آیا، آپ نے تعویذ لکھ دیا اور تعویذ کیا، ہمارے خوشی کے اچھلا چلا گیا۔ 2.5-3 مہینے بعد پھر آیا، آپ نے فرمایا خیریت ہے؟ اس نے کہا حضور جب سے تعویذ لے کے گیا ہوں موج ہی موج آ رہی ہے۔ فرمانے لگے تیری تو موج آ رہی ہے، یہاں نیند نہیں آئی ہے۔ اللہ، اس نے کہا حضور نیند کیوں نہ آئی؟ کہا جب سے تو گیا میری نیند ختم ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا جو تو کاغذ لایا تھا نا، تعویذ بنا کے آدھا کاغذ بچ گیا تھا۔ کہتے 3 مہینے ہو گئے تیری راہ تک رہا ہوں، وہ تیری امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے تکیہ اٹھا کے تعویذ عطا کیا۔ خدا کی قسم یہ تقوی کا عالم تھا، یہی وجہ تھی کہ جب میرے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بیٹھ کر کے وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے وضو کی نالی کا پانی ایک سردار کے مکان کی طرف جاتا تھا، وہ اپنے گھر کا برتن لگا دیتا تھا، پنجابی تھا، برتن لگا دیتا، لوگ بات کرتے کیا کرے گا نالی کے پانی کا، وہ کہتا چپ کر، تو اسے نالی کا پانی کہتا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں یہ پانی مفتی اعظم کے چہرے سے ہو کے آ رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے ہو کے آ رہا ہے۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو جب تمہارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو تم ان کو اٹھا کر کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہو، آج تک میرے گھر سے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب کوئی بیمار ہوتا ہے یہ پانی پلا دیتا ہوں، اللہ شفا عطا فرما دے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، کیا بات، کون ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت کے بولو، اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں یہ۔ ابھی اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھے مفتی اعظم سرکار کو، مفتی اعظم سرکار کو پڑھیے گا تو پتہ لگتا ہے اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ آج بھی میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، جس کا کوئی کام نہ ہوتا ہو نا بدلی شریف جائے۔ ادب یہ ہے کہ سامنے بیٹھے، غیرت یہ ہے کہ سامنے نہ جائے۔ کیا بات ہے، میں نہیں جانتا آپ نے کیا سمجھا۔ ادب یہ ہے کہ سامنے بیٹھے اور غیرت یہ ہے کہ سامنے نہ جائے۔ وہ کہا تھا نا، بڑی پیاری بات کہی تھی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو ہم آئے ہوئے، ہاں شرم زیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ غیرت
کے سامنے